آپ کہہ رہے ہیں عجیب و غریب عدالتی نظیر بن جائے گی اگر ایک قیدی کو، ایک مجرم کو پرائیویٹ ہاسپٹل میں اس کا علاج کرایا جائے نہ کہ سرکاری. ایک عجیب و غریب عدالتی نظیر تو ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد تو جتنے قیدی ہیں سزا یافتہ، سپریم کورٹ کے اندر ایک بھرمار ہو جائے گی پٹیشنز کی کہ ہر قیدی جو وہاں پر سرکاری اسپتال میں ہوتا ہے یا جیل کے اسپتال میں ہوتا ہے، ہر کوئی پٹیشن کرے گا کہ جی مجھے فلانے ہاسپٹل میں لے جانے کی اجازت دی جائے، چونکہ ایک نظیر بن جائے گی نا. نہیں کرے گا نا سر. ایک نظیر ہے کہ ایک مجرم کو لندن جانے دیا گیا تھا، تو اس کے بعد کتنے پٹیشنر چلے گا کہ ہمیں بھی لندن جانے دو؟ نہیں، وہ تو اس کے نتیجے میں جو لندن تو تب گئے نا وہ جب ان کی سزا سسپینڈ ہوئی. اگر سزا سسپینڈ ہو تو ایسا پاکستان کی تاریخ میں کتنے قیدیوں کے ساتھ ہوا ہے کہ سزا سسپینڈ اور لندن اسٹیمپ پیپر سگنیچر سب کچھ؟ یہ کیسا کتنے قیدیوں؟ وہ پی ٹی آئی، آپ پی ٹی آئی کی حکومت سے پوچھیں، اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت تھی، ان کے اپنے وزیر صحت تھیں یاسمین راشد صاحبہ، وہ وزیر صحت تھیں، اور وہ سارے جو ٹیسٹ ہوئے تھے وہ ساری رپورٹس تھیں وہ حکومت کی نگرانی میں ہوئی تھیں، اور اس کے روشنی میں حکومت نے وہ سارے اقدامات اٹھائے. تو اس میں آپ پی ٹی آئی کی حکومت سے پوچھیں کہ ایسا کیوں ہوا تھا. ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے صحت کے معاملے میں بڑی زیادتی کی ہمارے ساتھ، ابھی آپ خود مان رہے ہیں کہ انہوں نے ہی ریلیف دلوایا. نہیں، میں تو اپنی آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ میرے ساتھ بیتی تھی. میں نے آپ کو بتایا کہ میرا بازو ساری زندگی کے لیے ٹیڑھا رہ گیا ہے تھینکس ٹو عمران خان، چونکہ اس کے منتقم مزاجی نے مجھے 2.5 مہینے جیل کے اندر فزیو تھراپی کی اجازت نہیں دی، جبکہ 2 دن پہلے میری بلٹ جس بازو پہ لگا تھا اس کی سرجری ہوئی تھی. میں چاہتا تو اس دن نیب میں میڈیکل سرٹیفکیٹ دے دیتا کہ میرے سرجری ہوئی ہے، لیکن اس لیے میں نے نہیں دیا کہ یہ پھر کہیں گے بیمار ہو جاتے ہیں. تو وہاں اس دن میں پیش ہوا اور مجھے گرفتار کیا، اور اس کے بعد 2.5 مہینے تک مجھے سہولت نہیں دی گئی. بیچ میں ایک دن یہ لے کر گئے تھے جب میں نے بہت احتجاج کیا، تو یہ پولی کلینک لے کر گئے، اور اس وقت لے کر گئے جب اسپتال بند ہو چکا تھا، تو پھر وہاں سے لا کے بند کر دیا. اور اب آپ اس کا نتیجہ دیکھیں. تو ہم نے تو ایسا کوئی ان کے ساتھ سلوک نہیں کیا. تو لہٰذا ابھی بھی خان صاحب کی صحت کے بارے میں حکومت کی پالیسی بہت واضح ہے کہ ان کو بہترین علاج کی سہولتیں دستیاب ہیں، اور جب بھی کبھی انہیں کوئی ایسی ضرورت پڑی ہے تو ان کو معالج بھی دستیاب کیا گیا ہے، ان کو پیمز میں بھی لایا گیا ہے. تو کسی قسم کی ان کی صحت کے بارے میں ہم کمپرومائز نہ کیا ہے اور نہ کریں گے. آپ یہ کہہ رہے ہیں، ایک تو میری بہت صدقے دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے جو آپ سارے مراحل سے گزرے ہیں، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے صحت کے حوالے سے کچھ نہیں کیا، لیکن یہ تو اب ہسٹری میں لکھ دیا جائے گا نا کہ آپ کے اپنے مطابق میاں نواز شریف صاحب کو اس وقت کی خان صاحب کی گورنمنٹ کے منسٹرز کے اقدامات کی وجہ سے ان کی لندن جانے کی راہ ہموار ہو گئی، لیکن آپ کی گورنمنٹ میں آپ کے منسٹرز کی وجہ سے خان صاحب کے پرائیویٹ ہاسپٹل میں جانے کی راہ ہموار نہیں ہو رہی. آپ اس پر پٹیشن کر رہے ہیں کہ سرکاری اسپتال بھیجو، پرائیویٹ نہیں بھیجو. میں آپ کو پھر یہ بات کہوں گا، دیکھیے میں آپ سے پھر یہ کہوں گا کہ نواز شریف صاحب کو وہ سہولت تب ملی جب انہیں ان کی سزا ختم ہوئی یا ان کو ضمانت دی گئی. اس کے اگر عمران خان صاحب کو ضمانت مل جاتی ہے، وہ رہا ہو جاتے ہیں، ان کی سزا ختم ہو جاتی ہے، ان کی کیفیت اور ہے. لیکن ایز لانگ ایز ہی اسٹینڈز ایز اے کنوکٹ تو ان کی حیثیت اور ہے. یہ آپ کو فرق محسوس کرنا پڑے گا نا، دونوں چیزوں میں فرق ہے. نواز شریف صاحب کو ایک ضمانت ملی، ان کو رہائی ملی، اس کے نتیجے میں وہ جا سکے. ابھی تک عمران خان صاحب کو اگر ضمانت مل جاتی ہے، وہ رہا ہوتے ہیں، وہ چاہے جائیں الشفا میں جائیں، چاہے آغا خان ہاسپٹل میں جائیں، چاہے جہاں مرضی جائیں، کسی کو اعتراض نہیں ہوگا. بٹ ایز لانگ ایز ہی اسٹینڈز کنوکٹڈ تو ان کی حیثیت اور ان کا درجہ ایک اور ہے. آج کے فیصلے کو آپ سازش سمجھتے ہیں؟ ناصر بٹ صاحب آپ کے رہنما ہیں، میں نے کوئی سازش کوئی نہیں ہے، میں نے نہیں کہا سازش کہنا مناسب نہیں ہے. میرٹ پہ ہوا ہے فیصلہ؟ وہ عدالت فیصلہ کرتی ہے، عدالت کی اپنی ثوابدید ہے، اس کی روشنی میں کرتی ہے. اور جیسے ابھی آپ نے اعظم نذیر تارڑ صاحب کا بیان چلایا کہ اس پہ جو جیل کے حکام ہیں اور انتظامیہ ہیں وہ کچھ چیزوں کی وضاحت چاہتے ہیں اس فیصلے کے حوالے سے، تو جو بھی فیصلہ حتمی ہوگا عدالت کا ہم اس کا احترام کریں گے. آج کا فیصلہ کسی بھی طور پر پاکستان کے سیاسی منظر نامے میں تبدیلی کا باعث بن سکتا ہے؟ ظاہر ہے اس سوال کا پس منظر یہی ہے کہ پاکستان میں ہمیشہ جب بھی کسی پولیٹیکل پرزنر کو ریلیف ملا ہے تو وایا ہاسپٹل ملا ہے اور پھر کایا پلٹی اور پورا سیاسی منظر نامہ تبدیل ہوا. ابھی کل کی بات ہے نا، ابھی آج آپ مسکرا رہے ہیں لیکن کل کی بات ہے نا. نواز شریف صاحب کے ساتھ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوا. تاریخ ہم نے آپ کو دہرا تو نہیں رہی؟ نہیں، میں کوئی ایسی سازش تھیوری آپ گھبرا تو نہیں رہے صاحب؟ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے اس وقت پاکستان الحمدللہ بڑے اسٹیبلٹی کے ساتھ چل رہا ہے، اور بالخصوص میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب اور ان کی پارٹی جو ہے ان کو اگر کوئی ایسا ان کا پولیٹیکل ایمبیشن ہے کہ کبھی
کسی وقت وہ کم بیک کرنا چاہتے ہیں. دے ہیو اے لانگ وے ٹو گو, چونکہ جس قسم کے طرز سیاست پہ انہوں نے سفر کیا ہے, اور جس طرح آج بھی ان کے بہت سارے لوگ اینٹی اسٹیٹ سرگرمیوں میں ہیں, ریاست کے خلاف, فوج کے خلاف, یہ ساری چیزیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں کسی بھی لحاظ سے ایک ایسی پارٹی کے شان نہیں کہ جو خود کو قومی جماعت کہے اور جو یہ دعویٰ کرے کہ وہ مستقبل میں دوبارہ امید رکھتی ہے اقتدار میں آنے کے لیے. تو اس وقت پاکستان کوئی انتشار یا خلفشار کو افورڈ نہیں کر سکتا. ان کو اپنی, ہم ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو اپنے طرز سیاست پہ غور کرنا چاہیے. ہم بھی مارشل لاؤ کا ہم نے سامنا کیا ہے, بہت سخت دور بھی دیکھے ہیں, کبھی ریاست کے خلاف نہیں لڑے, کبھی فوج کے خلاف نہیں لڑے. ہم نے اپنی سیاسی جد و جہد کی ہے, کبھی ہم نے امریکہ میں, برطانیہ میں جا کے اپنے ملک کو کٹہرے میں نہیں کھڑا کیا, اپنے ملک کی عدالتوں میں جنگ لڑی, اپنے پارلیمنٹ کے اندر جنگ لڑی. تو اسی لیے پی ٹی آئی کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ اپنے طرز سیاست پہ غور کرنا چاہیے, اور یہ جو اینٹی اسٹیٹ یا فوج کے خلاف یا ریاست کے خلاف طرز عمل, اور ملک کے باہر ملک کو کٹہرے میں کھڑا کرنا, ملک کے, چلیں سیاسی وزیر اعظم تو چھوڑیے, جو ہمارے فوج کے سربراہ ہیں ان کی عزت تو سب کی مشترکہ عزت ہے, ان کے خلاف جس قسم کی بیان بازی کی جاتی ہے, تو یہ ساری چیزیں کسی ایک ایسی سیاسی جماعت کو زیب نہیں دیتی کہ جو خود کو قومی جماعت کہے. تو اس لیے ان ٹھیک ہے, ٹورڈز دی اینڈ نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات آج بھی ویسے ہی ہیں جیسے کل تھے؟ جی, میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں اس وقت ہول آف گورنمنٹ اپروچ کے اوپر ہم چل رہے ہیں, اور ہمارے جو تعلقات ہیں سب کے ساتھ, تمام اداروں کے ساتھ اچھے ہیں, اور ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ پاکستان کو اس وقت اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے, پاکستان کو اس وقت انٹرنل ہارمنی کی ضرورت ہے. ہم تو پی ٹی آئی کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں, اور اس کے لیے وزیر اعظم نے کئی دفعہ انہیں بات چیت کی دعوت دی ہے کہ بھئی یہ لانگ مارچوں کا وقت نہیں ہے. اس وقت پاکستان کو دہشت گردی کا سامنا ہے, پاکستان کو اور کئی چیلنجز کا سامنا ہے. ہمیں مل کر ایک جمہوری انداز میں پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے جو لڑائی جھگڑا کرنا ہے پارلیمنٹ کے اندر کریں, لیکن سڑکوں کو گرم نہ کریں. اس وقت پاکستان کی معیشت کو گرم کرنے کی ضرورت ہے, سڑکیں گرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت شکریہ احسن اقبال صاحب, تھینک یو ویری مچ سر.